ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین اسرائیل جنگ کے حوالے سے عالمی عدالت انصاف یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بڑا فیصلہ آ گیا ہے، لیکن یہ بات ابھی تک یقینی نہیں ہو سکی ہے کہ کیا اسرائیل اس فیصلے پر عمل کرے گا۔ امریکہ کی طرف سے بھی سناٹا ہے، خاموشی ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ امریکہ اور دنیا بھر کے تمام ممالک کی ذمہ داری ہے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کرنا، اس کو ماننا، اور اگر کوئی دیش عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ قانونی طور پر مجرم کہلاتا ہے، اس کے خلاف ایکشن لینا ضروری ہے۔ لیکن اسرائیل اس پر عمل کرے گا یا نہیں، اس کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے، جو کچھ کہا گیا ہے، اس میں 4-5 چیزیں اہم ہیں۔ پہلی بات اسرائیل سے یہ کہی گئی ہے کہ رفح میں آپریشن بند کرے۔ رفح میں اسرائیل نے جو اپنی سینا کو بھیج رکھا ہے، یا رفح میں ایئر اسٹرائک جو اسرائیل کا چل رہا ہے، وہ بند ہو جانی چاہیے، اس کو فوری طور پر روکنا ضروری ہے۔ یہ عالمی عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں کہا ہے۔ دوسرا فیصلہ عالمی عدالت انصاف نے یہ سنایا ہے کہ مصر کی جانب سے جو بارڈر ہے غزہ کو جاتا ہے، یعنی رفح کراسنگ بارڈر جو مصر سے ملا ہوا ہے، اس رفح کراسنگ بارڈر کا فوری طور پر کھولنا اور اس کے ذریعے امداد کا پہنچنا غزہ پٹی میں بہت ضروری ہے۔ اس لیے اسرائیلی سینا وہاں سے ہٹ جائے، اسرائیل کو اس بارڈر کو بند کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تیسرا فیصلہ عالمی عدالت انصاف نے یہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل ٹیم یا ہیومن رائٹس کی ٹیم اگر غزہ پٹی میں جنگی جرائم کی جانچ کے لیے، تفتیش کے لیے جانا چاہتی ہے، تو اس کو مکمل طور پر رسائی دینی ہوگی، مکمل طور پر ایکسس دینا ہوگا۔ ٹیم پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ اگر اسرائیل نے ایسا کیا تو یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو ان تینوں فیصلوں پر 1 مہینے میں عمل کرنا ہوگا، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو اس فیصلے کے بارے میں اسرائیل نے کیا کچھ کیا ہے اس پر رپورٹ بھی جمع کرنی ہوگی۔ تو 1 مہینے کی مہلت دی گئی ہے اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف کی طرف سے۔ اسرائیل کا اس پر فوری رد عمل سامنے آ گیا ہے، اور اسرائیل کا کہنا ہے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ یہودیوں کے خلاف ہے، ہمارے دیش کے خلاف ہے، اور ہم ایسے فیصلے پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اسرائیل نے یہ بھی کہا کہ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ اسرائیل کو خودکشی کرنے پر مجبور کر رہا ہے، اور ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف حماس کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ حماس نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا ویلکم بھی کیا ہے۔ ساتھ ہی حماس نے یہ بھی کہا کہ صرف رفح میں نہیں بلکہ پوری غزہ پٹی میں جنگ بندی ہونی چاہیے، پوری غزہ پٹی سے اسرائیلی سینا کو باہر نکلنا چاہیے، اور یہ مطالبہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جانب سے ہونا ضروری ہے۔ تو یہ مانگ کی ہے حماس نے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے کچھ ججز نے ذاتی طور پر یہ رد عمل بھی دیا اور کہا کہ اسرائیل کے جن شہریوں کو یا جن فوجیوں کو حماس نے یرغمالی بنا رکھا ہے، ان کو فوری طور پر اور بغیر کسی شرط کے رہا کیا جائے، لیکن یہ مجموعی طور پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ نہیں ہے۔ امریکہ پر تنقید ہو رہی ہے، امریکہ سے سوال پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ ان ملکوں میں شامل ہے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے پر عمل کرواتا ہے۔ اگر کوئی دیش اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو امریکہ وہاں سینا کو بھیجتا ہے، فوج کو بھیجتا ہے، اس کو مجبور کرتا ہے۔ لیکن جب اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آیا ہے تو امریکہ میں سناٹا ہے، امریکہ کی طرف سے خاموشی برتی جا رہی ہے۔ آخر کیوں؟ غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملہ کو آج 231 دن ہو گئے ہیں، حملہ لگاتار جاری ہے۔ اس بیچ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ کچھ ذریعے سے، یعنی امریکہ اور مصر کی مدد سے کچھ امدادی سامان پہنچنے کے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ غزہ پٹی میں حالات بہت زیادہ خراب ہے، 231 دن ہو چکے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کی شدید ضرورت ہے غزہ پٹی کو، فلسطینی عوام کو۔